امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مشافۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے نبی پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس درود شریف کے صدقے میں ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی لمبائی چوڑائی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا سر عرش اعظم پر ہوتا ہے اور اس کے قدم تحت الثری پر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دریائے رحمت میں گوتا لگاتا ہے اور گوتا لگانے کے بعد جب وہ اس دریا سے نکلتا ہے، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو جتنے قطرات اس فرشتے کے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں، اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رب یا الہی، اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جس کے صدقے میں، جو تمہیں درود شریف کے صدقے میں نے پیدا کیا ہے، جس نے میرے مصطفیٰ پہ درود شریف پڑھا ہے، اب تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ مسلمانوں، نبی پر درود شریف پڑھا کرو، نبی پر درود شریف پڑھا کرو۔ درود شریف پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، کوئی اچھے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور مدینے کا مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، آج دیکھا کیا جاتا ہے؟ آج دیکھا یہ جاتا ہے، آج کل ہمارے نوجوان پر 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ نمازوں سے ہم دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں قرآن کی عظمت بتا دوں۔ ایک شرابی تھا، گناہگار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ، اس کا انتقال ہوا، کسی کوئی دھوڑے نہیں آ رہا تھا، غسل کرانے کوئی تیار نہیں تھا، جنازہ تیار کرنے کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا کہ پڑوسیوں کا تو حق بنتا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے توجہ کریں، پڑوسی آئے، آنے کے بعد اس کو غسل دیا، جنازہ تیار کرایا۔ جب جنازہ تیار کیا تو کچھ جو لوگ گئے تھے جنازے میں، جو کچھ لوگ پہنچے تھے قبرستانوں میں، اس کو دفن کیا۔ اور دفن کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ان کو خوشبو کی مہک آئی کہ پورے قبرستان میں خوشبو ہی خوشبو مہک رہی تھی۔ سارے لوگوں نے پیچھے مڑ کر پھر واپس اس قبر کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جب اس قبر کی تھوڑی مٹی ہٹائی تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ اتنا دیکھا کہ ہاتھوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی، اس مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ جو لوگ دفن میں گئے تھے اس کے گھر آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی بیٹی تھی۔ اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتا کہ تیرا باپ ایسا کون سا عمل کرتا تھا جو ہم نے جب دفن کر دیا ہے تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس کی بیٹی نے کہا، سنو تو صحیح چاچا جان، وہ کرتا کچھ نہ تھا، نشے کی حالت میں جب گھر آتا تھا، جب نشے سے جب فارغ ہوتا تھا، وہ اچھے سے غسل کرتا تھا، اچھے سے نہاتا تھا، اور نہانے کے بعد اس لڑکی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، سامنے قرآن شریف رکھا ہوا ہے، وہ قرآن شریف کے سامنے جاتا اور جانے کے بعد کہتا، یا اللہ میں کاش پڑھا ہوا ہوتا، کاش قرآن شریف پڑھا ہوا ہوتا۔ وہ اتنا کہتا اور وہ قرآن شریف کو اٹھاتا اور اٹھانے کے بعد چومتا۔ پیارے مسلمانوں، قرآن شریف چومنے کا عالم یہ ہے کہ اس کی قبر سے اس مشک و انبار کی خوشبو آ رہی ہے۔ قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔